بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمہ اب یہاں سے کلمے کی 3 قسموں کو بیان کر رہے ہیں، یعنی کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اسم، فعل اور حرف۔ تو ان 3 قسموں میں سے سب سے پہلے اسم کو بیان کر رہے ہیں کلام کی فصل مکمل ہو جانے کے بعد۔ بیان کر رہے ہیں القسم الاول فی الاسم وقد مر تعریفہ۔ پہلے قسم اسم کے بارے میں وقد مر تعریفہ، اور تحقیق اس کی تعریف گزر چکی ہے۔ نیچے لکھا ہوا ہے وَكَذَا بَعْضُ عَلَامَاتِهِ أَيْضًا، اسی طرح اس کی بعض علامتیں بھی گزر گئی ہیں، یعنی اسم کی تعریف بھی بیان کر دی اور اسم کی علامتوں کو بھی بیان کر دیا۔ اب یہاں پر ایک اعتراض یہ کر سکتے ہیں کہ صاحب کلمے کی 3 قسمیں ہیں تو سب سے پہلے اسم کو بیان کر رہے ہیں، آخر کیوں؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب 2 اسموں سے کلام مرکب ہو جاتا ہے، 2 اسموں سے کلام تام ہو جاتا ہے، برخلاف 2 فعلوں کے اور 2 حرفوں کے۔ یعنی 2 فعلوں سے کلام مکمل نہیں ہوتا اور 2 حرفوں سے کلام مکمل نہیں ہوتا۔ تو اسموں سے کلام اس لیے مکمل ہو جاتا ہے کہ اسم مسند الیہ دونوں ہوتا ہے، اور فعل صرف مسند ہوتا ہے، اور حرف نہ مسند ہوتا ہے نہ مسند الیہ۔ اسی وجہ سے اسم کی قسم کو پہلے بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں سے اسم کی جو قسم ہے اس کو الگ بیان کریں گے، فعل کی جو قسم ہے اس کو الگ بیان کریں گے، اور حرف کی جو قسم ہے اس کو الگ بیان کر رہے ہیں۔ آگے بیان کر رہے ہیں وَهُوَ يَنْقَسِمُ إِلَى الْمُعْرَبِ وَالْمَبْنِي، اور وہ منقسم ہوتا ہے معرب اور مبنی کی طرف، یعنی اسم کی اعراب و بنا کے اعتبار سے 2 قسمیں ہوتی ہیں، معرب اور مبنی۔ اور اب یہاں پر ایک اعتراض اور کر سکتے ہیں، وہ یہ کہ صاحب اسم کی 2 قسمیں بیان کی، معرب اور مبنی، تو معرب کو پہلے بیان کیوں کیا اور مبنی کو آخر میں بیان کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ دیا جائے گا کہ صاحب معرب اصل ہے اور مبنی فرع، اور قاعدہ ہے کہ کیا ہے، اصل مقدم ہوتی ہے فرع پر۔ دوسرا جواب یہ دیا جائے گا کہ معرب تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتا ہے، یعنی اس پر ضمہ بھی آ جاتا ہے، فتح بھی آ جاتا ہے، کسرہ بھی آ جاتا ہے، یعنی 3 حالتوں میں تینوں اعراب کو قبول کر لیتا ہے۔ یعنی فاعل بنے گا تو رفع آئے گا، مفعول بنے گا تو نصب آئے گا، اور حرف جر آئے گا تو مجرور ہوگا۔ جیسے جاء زید ورأیت زیدا ومررت بزید، تو اس کلام میں زید، زیدن اور بزیدن تینوں حالتیں آ گئیں اور تینوں اعراب بھی آ گئے، یعنی زید کا اعراب بدل رہا ہے، جیسے کہ عامل آ رہا ہے، عامل رفع کا آ رہا ہے تو رفع، عامل نصب کا آ رہا ہے تو نصب، عامل جر کا آ رہا ہے تو مجرور۔ اس وجہ سے معرب کو پہلے بیان کیا اور مبنی کو بعد میں بیان کیا۔ آگے بیان کر رہے ہیں فَلْنَذْكُرْ أَحْكَامَهُ فِي بَابَيْنِ وَخَاتِمَةٍ، اور ہم اس کے احکام کو ذکر کریں گے فی بابینی 2 بابوں میں، وخاتمتین اور خاتمے میں، یعنی معرب کے احکام کو ذکر کریں گے 2 بابوں میں اور ایک خاتمے میں۔ الباب الاول، پہلا باب بیان کر رہے ہیں، انہوں نے کہا نا 2 بابوں میں بیان کریں گے تو پہلا باب بیان کر رہے ہیں۔ الباب الاول فی الاسم المعرب، پہلا باب ہے اس میں معرب کے بارے میں۔ وفیہ مقدمۃ وثلاثۃ مقاصد، اور اس میں یعنی پہلے باب میں ایک مقدمہ ہے، وثلاثۃ مقاصد اور 3 مقاصد ہیں، وخاتمۃ اور ایک خاتمہ ہے۔ اما المقدمۃ ففیہا فصول، رہا مقدمہ تو اس میں چند فصلیں ہیں۔ نیچے لکھا ہوا ای اربعۃ، یعنی اس میں 4 فصلیں ہیں۔ فصل، اب یہاں پر پہلی فصل آ رہی ہے، فصل یعنی پہلی فصل ہے فی تعریف الاسم المعربی، اسم معرب کی تعریف کے بارے میں۔ اب اسم معرب کی تعریف کر رہے ہیں صاحب، وَهُوَ كُلُّ اسم رُكِّبَ مَعَ غَيْرِهِ، اور وہ ہے جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، یعنی جو اپنے علاوہ کے ساتھ
مرکب ہو، تنہ تنہا استعمال نہ ہو، اپنے علاوہ کے ساتھ استعمال ہو، اور دوسری قید لگائی ولا یشبہ مبنی الاصلی، اور وہ مبنی اصل کے مشابہ نہ ہو، یعنی مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو، مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو۔ اب یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ مبنی اصل ہوتے کیا ہیں صاحب، آگے خود بیان کر رہے ہیں اعن الحرف والامر الحاضر والماضیہ، یعنی میری مراد حرف ہے، امر حاضر ہے اور ماضی ہے، یعنی نہ حرف سے مشابہت رکھتا ہو، نہ امر حاضر سے مشابہت رکھتا ہو، والماضی اور نہ ماضی سے مشابہت رکھتا ہو۔ اس کی مثال کتاب میں خود بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں نحب زید فی قامہ زید لا زید وحدہ لعدم الترکیبی، کیا کہا؟ زید فی قامہ زید، یعنی قامہ زید میں زید، قامہ زید یہ جملہ ہے، یعنی زید اپنے علاوہ قامہ کے ساتھ مرکب ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہر وہ اسم ہے جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، تو قامہ زید میں زید جو ہے وہ اپنے علاوہ قامہ سے مرکب ہے، تو اس اعتبار سے زید وہ معرب ہوا، کیوں؟ کیونکہ وہ ترکیب میں واقع ہے۔ اب آگے بیان کر رہے ہیں لا زید وحدہ، نہ کہ صرف زید، یعنی قامہ زید نے کہہ کر کے ہم نے کہہ دیا زید، خالد، عمر، بکر، تو ان تمام صورتوں میں یہ زید، خالد، بکر، عمر، یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ کیوں ہوں گے؟ کیونکہ پہلی جو قید تھی وہ نہیں پائی جا رہی ہے، کیا؟ لعدم الترکیب، ترکیب نہ پائی جانے کی وجہ سے، یعنی اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب نہ ہونے کی وجہ سے، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر خالد زید کہہ دیا، خالد کہہ دیا، عمر کہہ دیا، تو ان تمام صورتوں میں یہ تمام کے تمام کیا ہوں گے؟ مبنی ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب نہیں ہے، تو پہلی قید نہ پائی جانے کی وجہ سے یہ مبنی ہوں گے، اور مبنی کس پر ہوں گے؟ یہ مبنی بر سکون ہوں گے۔ تو قامہ زید میں جب ترکیب میں آئے گا زید تو معرب ہوگا، اور جب ترکیب کے ساتھ نہ آئے، تنہ تنہا استعمال ہو، تو اس وقت زید کیا ہوگا؟ مبنی ہوگا، اور علت کیا ہوگی؟ لعدم الترکیب، ترکیب نہ پائی جانے کی وجہ سے۔ آگے بیان کر رہے ہیں ولا ہاؤلائی فی قامہ ہاؤلائی، اور نہ کہ ہاؤلائی فی قامہ ہاؤلائی، قامہ ہاؤلائی میں، یعنی اب یہاں پر ایک اعتراض کر سکتے ہیں کہ صاحب قامہ ہاؤلائی میں، ہاؤلائی ترکیب میں واقع ہے لیکن پھر بھی کیا مبنی ہے؟ آپ نے کہا کہ ہر وہ اسم جو اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو، اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو تو وہ کیا ہوگا؟ معرب ہوگا، اور اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ وہ مبنی ہوگا۔ لیکن یہاں پہ دیکھ رہے ہیں قامہ ہاؤلائی میں، ہاؤلائی قامہ کے ساتھ مرکب ہے لیکن پھر بھی کیا ہے؟ ہاؤلائی مبنی ہے۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں لا ہاؤلائی فی قامہ ہاؤلائی، نہ کہ ہاؤلائی قامہ ہاؤلائی میں، یعنی ہاؤلائی معرب نہیں ہوگا قامہ ہاؤلائی میں، ترکیب میں پائی جانے کے ساتھ ساتھ بھی ہاؤلائی معرب نہیں ہوگا بلکہ مبنی ہی ہوگا، مبنی ہی ہوگا۔ کیوں؟ لوجود الشبہ، اس کی دلیل دے رہے ہیں، اس کی علت بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ بیان کر رہے ہیں، لوجود الشبہ، مشابہت پائی جانے کی وجہ سے۔ اب اعتراض ہوتا ہے کہ صاحب مشابہت کس سے پائی جا رہی ہے؟ تو اس کا جواب دیں گے نیچے لکھا ہوا بالحرف، یعنی اس کا حرف سے مشابہت پائی جانے کی وجہ سے، اس کا حرف سے مشابہت پائی جانے کی وجہ سے۔ اور ایک جواب اور دے سکتے ہیں جو اوپر متن میں ہے، انہوں نے کہا تھا ولا یشبہ مبنی الاصلی، یہ یعنی مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے، یعنی اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھتا ہو تو اس وقت معرب ہوگا، لیکن مبنی اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل سے مشابہت رکھتا ہوگا تو اس وقت وہ مبنی ہی رہے گا۔ قامہ ہاؤلائی میں ہاؤلائی اپنے علاوہ کے ساتھ مرکب ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن اس میں جو دوسری قید تھی کہ مبنی اصل سے مشابہت نہ رکھے، لیکن ہاؤلائی مبنی اصل سے مشابہت رکھ رہا ہے، اور مبنی اصل
کون ہے؟ وہ ہے حرف، یعنی ہاؤلائی یہ حرف سے مشابہت رکھتا ہے۔ حرف سے کیسے مشابہت رکھتا ہے؟ حرف سے ایسے مشابہت رکھتا ہے کیونکہ ہاؤلائی اس میں اشارہ ہے، اور اس کو مشابہت ہے کس سے؟ حرف سے۔ تو جس طرح حرف اپنا معنی دینے میں دوسرے کا محتاج ہوتا ہے، ایسے ہاؤلائی بھی اپنا معنی دینے میں اپنے مشار الیہ کا محتاج ہوتا ہے۔ اور آگے بیان کر رہے ہیں وہ یسمى متمکنا، اور اس کا نام رکھا جاتا ہے کیا؟ اس میں متمکن، یعنی اس میں معرب کا دوسرا نام اس میں متمکن ہے۔ اس میں معرب کو متمکن کیوں کہتے ہیں؟ متمکن کا مطلب کہتا ہے کہ اس پر اعراب آ جائے، وہ جگہ دے، تو یہ اعرابوں کو جگہ دیتا ہے، کبھی رفع آتا ہے، کبھی نصب آتا ہے، اور کبھی مجرور ہوتا ہے۔ اس وجہ سے اس کو یعنی اس میں معرب کو اس میں متمکن کہا جاتا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، صدق اللہ العظیم۔